وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. بعد حمد و صلوات. معزز سامعین و ناظرین، ماہ محرم الحرام کی آخری بابرکت اور مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. سلسلہ وار مرحلہ وار عظمت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اور فضائل اہل بیت اطہار، مناقب آل مصطفیٰ و آل مجتبیٰ آپ خطبات میں سن رہے ہیں. آج محرم الحرام کے حوالہ سے آخری خطبہ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ موضوع بھی جاننا اور سمجھنا بڑا اہم ہے. اسی حوالہ سے میں نے دو مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کی ہے. آج کا ہمارا موضوع سخن یہ ہوگا کہ دشمنان اہل بیت، ان کا انجام رب نے کیا کیا. یہ اس لیے بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے کہ فی زمانہ بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانان اور امت مسلمہ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کے حوالہ سے جو ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف، اس امت کے اولیاء، اس امت کے اقطاب، اغواس، ابدال، اولیاء کا جو نظریہ تھا، اس نظریہ سے ایک سازش کے تحت جس کو عرب ممالک جو کمانڈ کر رہے ہیں، سازش کے تحت اس محبت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور شان اگر کسی بادشاہی اور ریاست کے زور سے اگر ختم ہو جاتی
تو 10 محرم الحرام 61 ہجری جس دن حسین پاک اور آپ کا پورا قبیلہ شہید ہوا، اسی روز آپ کا نعوذ باللہ نام ختم ہو جاتا اگر ریاست کی دولت، بادشاہی کا زور، ریاستوں کے دباؤ، ریاستوں کی کوششیں اگر عظمت اہل بیت کو دبا سکتی تو 10 محرم 61 ہجری کے بعد کوئی اہل بیت کا نام نہ لیتا اور ہر طرف ریاست والے اس یزیدی گروہ کا نام ہوتا، لیکن سارا قبیلہ ذبح کروانے کے بعد بھی دنیا والوں کے دلوں میں آل بیت کی محبت بڑی ضرور ہے، کم نہیں ہو سکی۔ یہ بات واضح جان لینی چاہیے، ان ریاستوں کو بھی، ان ممالک کو بھی جو یزید کی حمایت میں میدان میں اترے ہیں۔ اس حوالے سے میں انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یزید کا تخت بھی باقی نہ رہا، یزید کا نام بھی باقی نہ رہا، یزید کا خاندان بھی باقی نہ رہا، تو آج نہ تمہارے نام رہیں گے، نہ تمہارے خاندان رہیں گے، اور نہ تمہاری بادشاہیاں رہیں گی۔ بادشاہیاں کل بھی حسین کی تھی، بادشاہیاں آج بھی حسین کی۔ اور لوگ بات کرتے ہیں دنیا میں تو چلیں بھلے کسی کی بادشاہی چل جاتی ہے، سچ یا جھوٹ کے نام پر چل جاتی ہے، دنیا جو ہوئی، اصل بادشاہی سرکار نے فرمایا تھا ان العیش عیش الاخرہ، کہ لوگوں اصل زندگی کے عیش و آرام اور زندگی کے جاہ و جلال اور مرتبے تو وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد ہوں گے، جو حشر کے درمیان اور آخرت کے روز ہوں گے۔ تو سامعین، آخرت میں بھی بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حسین پاک و حسن پاک کی ہوگی، جب آپ نے خود اپنی زبان عطر سے فرما دیا الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اہل جنت کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی سیادت ان کی، سعادت ان کی، سخاوت ان کی، ریاست ان کی، بادشاہی ان کی، امامت ان کی، خلافت ان کی، تو بروز حشر بھی یہ سارے اعزازات اور شانیں اللہ نے انہیں عطا فرما دینی ہیں۔ اب آئیے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ نے فرمایا، بڑی مشہور صورت ہے، آپ سب کو آتی ہوگی تقریباً، سورۃ الکوثر، اس کی آخری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، پہلے اس کی جانب آئی۔ اللہ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، اے حبیب بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اے حبیب بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، اس کا نام و نشان دنیا پہ قائم نہیں رہے گا۔ اب یہ خطاب سرکار کو فرمایا جا رہا ہے، اے پیارے حبیب آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اور ہماری قوم کا، ہماری ملت اسلامیہ کا ایک ایک بچہ اس سوال کو جانتا ہے، اس سوال کا جواب جانتا ہے کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ کوئی شک تو نہیں اس میں کسی کو؟ جو حسن و حسین کا دشمن وہ مصطفیٰ کا دشمن، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے خود فرما دیا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی۔ فرمایا حسن و حسین سے محبت کرنے والا وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، اور حسن و حسین کا دشمن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ اور خطبہ حسین جو کربلا میں، اس کا ایک لفظ میں آپ کو یہاں دینے لگا ہوں۔ آپ نے جب وہ واعظ فرمایا نا، تو آپ نے ایک بات فرمائی قبیلہ یزید اور پیروکاران یزید کو اور کارندگان یزید کو، آپ نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ہمارے گھر میں نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ہمارے گھر میں نازل کیا ہے۔ آج تک یہ جملہ کسی ایک صحابی نے نہیں بولا، نہ کوئی بول سکتا ہے، کیونکہ نبوت تو کسی کے گھر میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ جملہ صرف حضرت امام حسین ہی بول سکتے ہیں یا امام حسن بول سکتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب بھی انہیں مخاطب فرمایا، حضور انہیں نواسا نہیں فرماتے تھے، حضور فرماتے تھے میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین۔ اور پھر گود مصطفیٰ ہے، کبھی چادر مصطفیٰ ہے،
کبھی بستر مصطفیٰ ہے اس پر کوئی اور نہیں آتا، یا آتے ہیں تو حضرت حسن و حسین آتے ہیں، یا ان کی ماں آتی ہیں، یا ان کے بابا آتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ آپ نے فرمایا یزیدیو اللہ نے نبوت کو ہمارے گھر میں نازل کیا ہے۔ اب سامعین آئیے قرآن کی آیت پر، ان شانیہ کا هو الابتر، اے پیارے حبیب بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب گویا جس نے امام عالی مقام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور کربلا میں وہاں گئے اور دنیا کے لالچ میں آ کر حسن و حسین کے اس خاندان کو وہاں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اللہ نے فرمایا اے لوگوں قیامت تک کے لیے ہمارا وعدہ ہے کہ جو ہمارے حبیب کا دشمن ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا، اور دنیا دیکھ رہی ہے اس روز بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں کا انجام بھیانک ہوا، آج بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں کا انجام بھیانک ہے، اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے، جو بھی محمد و آل محمد و اصحاب محمد کا دشمن آئے گا میرا رب کریم اس کو تباہ و برباد فرما دے گا۔ اب یزید جب یہ معاملہ سارا کر چکا، قرآن کی میں نے جو دوسری آیت مبارکہ پڑھی نا، اللہ نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب ہے، اللہ بڑا غالب۔ عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبردست، جس کا ہر ایک کے اوپر غلبہ ہو اسے عربی میں عزیز کہا جاتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے، اللہ بہت انتقام لینے والا ہے، اور اللہ کا انتقام اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا، قرآن کی آیت یہ بھی سنتے چلے جائیے، فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارا رب جب پکڑنے پہ آتا ہے اور جب وہ گرفت کرتا ہے اور جب وہ تمہاری رسی کو کھینچتا ہے، لشدید، وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یزید اور آل یزید اور پیروکاران یزید جب ان کی اللہ نے رسی کو کھینچا تو پھر دنیا نے اس کا انجام دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب ابن سقفی آگے بڑھا اور اس نے اعلان انتقام کیا، اس نے کہا آؤ آج ہم حسین کے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور کچھ نے تو اپنے جو داغ لگے ہوئے تھے، سیاہ داغ تھے، وہ مٹانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب گئے تو یہ دو لوگ ابن سعد جس کا نام عمرو تھا، عمرو ابن سعد اور شمر ذل جوشن، یہ جو دو لوگ تھے جو سب سے زیادہ کربلا میں حسین پاک کے اور آپ کے خاندان کو شہید کرنے میں پیش تھے، کہتے ہیں ان کو ایسا رسوا کیا کہ ذل جوشن جو شمر تھا اس کے سر اور جسم پر کہتے ہیں لوگوں نے گھوڑے دوڑا کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کہتے ہیں کہ جب اس کا جسم پڑا ہوا تھا کوفہ کی سرزمین میں اور چیلیں اور جانور آتے تھے اور آ کر اس کے منہ اور ناک کے اندر اپنی چونچ زور زور سے مارتے تھے، کسی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہو رہا، ان ظالموں نے کام کیا تھا کہ سر حسین جب گیا تو وہاں پر انہوں نے چھڑی کے ساتھ حسین کے دندان مبارک پہ ان ظالموں نے چھڑی ماری تھی اور کہا تھا اس کے دانت کتنے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، آج ان چمکنے والے موتیوں کے دانت کو ہم نے آج گرد آلود کر دیا۔ اللہ نے ان کا انتقام ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دانتوں میں چھڑی نہیں بلکہ حرام جانوروں کی چونچیں ڈال کر اللہ نے ان کا بدلہ اس انداز میں کائنات کے سامنے لے لیا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ بہت غیرت والا ہے۔ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہے اور وہ انتقام لینے پہ آتا ہے تو اس کا انتقام اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یزید کس بنیاد پہ؟ پچھلے دنوں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے ایک سوسائٹی کے اندر، ایک وہاں کے امام صاحب میرے پاس آئے اور بیٹھے، اور بھی 3-4 علماء کرام آ گئے، گفتگو ہونے لگی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ دور عجیب سا دور آ گیا ہے کہ اب لوگ یزید کے بھی قصیدے پڑھیں گے، اب لوگ یزید کے قصیدے پڑھیں گے، اور انہیں پتہ نہیں کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔
ہم نے ایک ایسے بندے کا انجام دیکھا جس نے سب سے پہلے یہاں پر منصورے میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا حسن اور حسین یہ دو شہزادے ہیں، اور یزید بھی نعوذ باللہ یہ بھی شہزادہ ہے، اور یہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا، تو اگلے جمعے کے خطبے میں وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کے دشمنوں کو زندہ چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ جناب چونکہ اس خاندان کے اندر حکومت اور ریاست جو ہے وہ 20 سال 25 سال سے چلی آ رہی تھی، تو وہ کیسے گوارا کر لیتے کہ کل اٹھنے والا جو حسین ہے اس کے حوالے وہ یہ ریاست کر دیتے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر پر میں آنسو بہا سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یزید آیا تھا نا ریاست بچانے کے لیے، ابن زیاد آیا تھا ریاست بچانے کے لیے یزید کی، کیا میں نے کہا یزید کی پھر ریاست بچ گئی؟ کیا یزید کی ریاست بچی؟ 3 سال اور اوپر کچھ مہینے ہیں، بعض روایتوں میں 5 مہینے ہیں، بعض میں 7 مہینے ہیں، یا بعض میں 9 مہینے ہیں، جو بھی لے لیجئے 3 سال اور کچھ مہینے ہیں اس کی ریاست چلی، اور اس کے بعد اس کا انجام پتہ کیا ہوا؟ یہ بندر کا بڑا شوقین تھا، بندر اور بندریا رکھا کرتا تھا اور ان کو سونے اور چاندی کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ یہ اتنا بدبخت آدمی تھا، امت کے پیسوں سے، بیت المال کے پیسوں سے یہ بے حیائی کرتا تھا اور عورتوں کو نچواتا تھا۔ ایک دن ایک بندریا کے ساتھ یہ کھیل رہا تھا، اس کو نچا رہا تھا، تو اچانک اس نے زور سے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اتنا زور سے کاٹا جیسے یہ باولا کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کا جو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بندر جس کو کاٹ لے اس کا حال بھی ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندر نے اس کو بڑا زور سے اس بندریا نے کاٹا تو اس کا حال وہی ہوگا جس کو باولا کتا کاٹ لے، تو وہ کتے کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے وہ حرکتیں شروع کر دی اور اس کے اپنے بیٹے اس کے بیٹے کا نام تھا معاویہ، جس کی عمر اس وقت 21 سال کی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے ظلم کیا ہے، اس کے اپنے جملے ہیں جس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے بیٹے نے معاویہ نے کیا کہا، یزید کا بیٹا تھا اس کا نام معاویہ، اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آؤ تمہارے باپ کی حالت غیر ہو گئی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ریاست اور حکومت کر کوئی اور بندہ آ کے قبضہ کر لے، آؤ اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور جب کرسی پہ بیٹھا تو اس نے جو پہلا خطبہ دیا تو اس نے کہا، اے لوگوں تمہیں شرم آنی چاہیے، آج تو مجھے اس کرسی کا وارث بنا رہے ہو جس کرسی کے پاؤں سے مجھے آل رسول کے ناحق خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا، تم پر لعنت ہو، جتنے ہواری تھے یہ ہواری سارے اٹھے اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارا سارا نظام حکومت ہی برباد کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس کرسی کو آگ لگوا دی جس پہ یزید بیٹھا کرتا تھا، اس کو آگ لگوا دی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کو آگے مکفل کر لیا، تالا لگا لیا، بند کر لیا، اور کہتے ہیں کہ 21 دن کے بعد جب دروازہ توڑ کے کھولا گیا کہ دیکھیں تو صحیح اندر کیا حال ہے، تو اس کی لاش مردہ اندر پڑی تھی اور وہ اس کا آخری بیٹا تھا۔ وہیں پر یزید کی نسل ختم ہو گئی، گیا تھا اپنی ریاست بچانے کے لیے کہ نسل در نسل ہماری حکومت چلتی رہے گی۔ اللہ نے نہ نسل کو چھوڑا، نہ اللہ نے حسب کو چھوڑا، نہ اللہ نے ان کی حکومت کو چھوڑا، لیکن کمال جانیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بچا تھا امام حسین کا صاحبزادہ جس کا نام حضرت سیدنا سید الساجدین امام حضرت علی، مشہور امام زین العابدین تھا، نام آپ کا علی ہے، مشہور امام زین العابدین کے نام سے ہیں۔ ایک زین العابدین بچا، اللہ نے اس سے نسل حسین اور نسل مصطفیٰ کو ایسا جاری فرمایا، آج پوری دنیا میں چلے جاؤ آپ کو آل رسول مل جائے گی، کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں آل یزید ہوں۔ کوئی ایسا ہے کبھی آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے کہا میں آل یزید ہوں؟ اور آج حکومت کس کی ہے؟ یزید کی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی آل پاک اور آل پاک کے غلاموں کی ہے۔ آج 54 سے 56 مسلم ممالک ہیں، 56 مسلم ممالک ہیں جہاں پر مسلمان سربراہان ہیں۔ ہر ایک جو سربراہ ہے اس سے جا کر پوچھئے کہ آپ کس کے غلام ہیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ میں حسن اور حسین اور محمد و آل محمد اور اصحاب محمد کا غلام ہوں، میں یزید اور آل یزید کا غلام نہیں ہوں۔
آج پوری دنیا پر جہاں جہاں اسلامی ریاستیں قائم ہیں وہ سارے کے سارے غلام کس کے ہیں؟ حسن اور حسین کے ہیں۔ بتاؤ حکومت یزید کی رہی یا حکومت حسین کی رہی؟ اور آج بھی ہر منبر اور محراب پر نام کھل کر لیا جاتا ہے تو کس کا لیا جاتا ہے؟ حسن و حسین کا لیا جاتا۔ دوسری بات، ان کا انجام اللہ نے، اچھا یہ ایسے ظالم تھے، یہ بنو امیہ جو تھے نا، بنو امیہ، انہوں نے اسلام کے چہرے پر وہ مکروہ دھبا لگایا ہے اس بنو امیہ نے کہ رہتی دنیا تک مسلمان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربلا ہے وہ ایک الگ کربلا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ شریف پہنچ گئے اور لوگوں نے آپ کو بڑی محبتیں دی، اور یہ ایک ایسے بدبخت لوگ تھے کہ انہیں آل رسول کی جو عزت تھی نا وہ انہیں ہضم نہیں ہوتی تھی، ان کی لڑائی اور کوئی نہیں تھی۔ اب جس کے دل میں کسی کا احترام یا کسی کی عزت، اگر آپ کسی کا احترام اور عزت کرتے ہیں تو وہ اللہ آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ آپ کے دل میں اس کا احترام ڈالتا ہے۔ اب کوئی اس احترام کو برداشت نہ کرے تو یہ رب کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، اسے رب سے بات کرنی چاہیے۔ امام زین العابدین گئے حج کرنے کے لیے، وہاں خلیفہ موجود تھا، مستجد باللہ تھا، خلیفہ موجود تھا، تو خلیفہ حج کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ حج کا مقام ہے اور بیت اللہ کا مقام ہے، وہاں کسی کی عزت و عظمت کیا ہے؟ وہاں تو سارے غلام ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، سارے اس کے گھر کے غلام ہیں۔ تو وہ خلیفہ تھا، ظاہر ہے وہ کوفہ اور بصرہ کا خلیفہ ہے، طواف کر رہا ہے کعبے کا، کسی نے توجہ ہی نہیں کی، اور جاتا ہے حجر اسود کو جب بوسہ دیتا ہے تو رش لگا ہوا، ہجوم لگا ہوا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے اور جا کر بوسہ لیتا ہے۔ اچانک جب طواف کرتے کرتے امام زین العابدین تشریف لائے نا تو آپ نے استعلام فرمانا تھا اور بوسہ دینا تھا حجر اسود کو، تو کیا ہوا؟ سارے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگانے لگے، یا ابن محمدہ، یا ابن محمدہ، اے محمد کے بیٹے، اے آل پاک کے بیٹے، یا ابن علی، یا ابن حسین، یہ آوازیں لگانے لگے۔ سارے لوگوں نے احترام میں آپ کا راستہ چھوڑ دیا اور آپ آگے آرام سے گئے اور آپ نے جا کر بوسہ دیا۔ جب تک آپ کھڑے رہے لوگ آپ کے احترام میں وہاں پر آپ کی عزت کے لیے کھڑے رہے۔ اب خلیفہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کہنے لگا خلیفہ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، مجھے کوئی یہاں نام لینے والا نہیں ہے، یہاں میرے احترام میں کھڑا کو نہیں آیا اور یہ ہمارے محکوم ہیں۔ یہ واہ واہ، یہ ان کی عقل بھی قربان جاؤ، ان کو معلوم نہیں تھا ازل سے اللہ نے شہنشاہی دی ہی آل رسول کو ہے، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، کہنے لگا بادشاہ میں ہوں اور لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک شاعر ہوتا تھا جس شاعر کا نام تھا فرزدق، یہ بادشاہ اپنے ساتھ شاعر رکھتے تھے جو اپنی تعریفیں کرواتے تھے، اپنی تعریفوں کے لیے ساتھ رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے قصیدے پڑھوانے کے لیے اپنے ساتھ تعریف کرنے والے رکھے ہوتے ہیں، یہ بنو امیہ کے بادشاہوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اب وہ آیا تو اس سے کہنے لگا کہ پتا تھا اس کو یہ کون ہے، ایک جان کے تکبر میں کا، غرور میں بھی غرور اس کا ٹوٹا نہیں ہے۔ فرزدق سے کہتا ہے کہ من ھذا الشاب، فرزدق یہ نوجوان کون ہے؟ فرزدق نے بھی کمال کر دی اور فرزدق نے اس روز کمال کر دیا، اس نے کہا اے بادشاہ لا تعلم، تو نہیں جانتا، ھذا الشاب یعلمہ البطحاء، یہ تو وہ نوجوان ہے جس کو بطحاء کی پہاڑیاں بھی جانتی ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور اس نے جناب وہاں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، شاعری شروع کر دی، شاعر تھا، عربی شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، وہ پورا قصیدہ جو ہے وہ موجود ہے، آج میں وہ ہمارے دیوان میں موجود ہے، عربی دیوان ہے پورا۔ اس نے جناب وہاں پر 22 اشعار کہے، 22 اشعار، اور ہر شعر میں حضرت زین العابدین کی بات کو کہا۔ تو اس کو کہنے لگا، خلیفہ کہنے لگا کہ اوے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، پیسے اور تنخواہ ہم سے لیتا ہے اور قصیدے تو ان کے زین العابدین کے پڑھتا ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد تیرا وظیفہ نہیں لوں گا، آج کے بعد میں زین العابدین کا غلام ہو گیا ہوں، اس لیے کہ تمہاری جو بادشاہیاں ہیں یہ عارضی ہیں، یہ زین العابدین وہ ہے، یہ بادشاہی کے تخت پہ ہو یا نہ ہو اللہ نے بادشاہیوں کے تاج ان کے سروں پر سجا دیے۔
اب یہ لوگ، اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے اسے دربار سے نکال دیا۔ اس کے بعد آگے آئیے، دو چیزوں کے لیے یزید گیا، ایک ریاست کے لیے، بادشاہت کے لیے، اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کہ یہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اہل بیت کی حکومت آ گئی تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے، آپ بتائیے ہر دور مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر صدی مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ کل بھی زمانہ مصطفیٰ کا تھا، آج بھی زمانہ مصطفیٰ کا ہے، کل بھی زمانہ مصطفیٰ کا ہوگا، قیامت تک زمانہ مصطفیٰ کا ہوگا، حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، حشر کے روز بھی حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، وہ بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ نے انعام دے دیا اپنے نبی کو اور خاتم النبیین کا اعزاز دے دیا۔ اب اور کوئی نبی اور رسول آنا ہی نہیں ہے، ریاست، حکومت، بادشاہی ساری اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی، اور حبیب نے اپنا جانشین، اپنا بیٹا تو چھوڑا کوئی نہیں تھا، کیونکہ رب نے فرمایا تھا پیارے حبیب آپ کو بیٹا دیں گے دشمنوں کی وجہ سے اور پھر واپس بلا لیں گے، اور آپ کا جو نظام ہے اور آپ کے جو نبوت کے وارث ہوں گے وہ آپ کی اہل بیت اطہار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اعلان فرما دیا تھا، فرمایا تارک الثقلین انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو کمال کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری اپنی اہل بیت اطہار ہے۔ تو جب تک مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حسین کا بھی زمانہ ہے، حسن پاک کا بھی زمانہ ہے۔ اچھا اگلی بات سنیے، اللہ اکبر۔ جب یزید کا بیٹا معاویہ اس کو باہر نکالا گیا، دفن کر دیا گیا، کب کی کہتے ہیں کہ اس کی موت ہو چکی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب ان کے اندر یہ آ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کروں، یہ لوگ شاید سمجھتے تھے کہ ان کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے۔ یقین جانیے اہل بیت اطہار، ان کو رب نے وہ کچھ عطا کیا تھا کہ دنیا کی جو طاقت یہ چاہتے استعمال کر سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تین باتوں پر یہ قائم رہے۔ نمبر ایک، اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، مولا اگر تیری رضا ایسے ہے تو ہم اس پر راضی۔ وبالاسلام دینا، دین اسلام پہ راضی ہو گئے کہ اس کی آب یاری کے لیے اگر ہمیں خاندان بھی ذبح کروانا پڑا تو ہم اپنا خون جگر دے کے بھی اس شجر کو بچائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، خون جگر دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ انہوں نے خون جگر دیا اور اپنی آل پاک کے 6 ماہ کے بچے کے خون سے لے کر امام علی مقام 56 سال تک کے ہر ایک فرد کے تمام خون سے اس شجر اسلام کی آبیاری فرمائی۔ اور امام زین العابدین کا جو واقعہ امام زہری نے لکھا ہے وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین کو ہتھ کڑیاں لگا کر جب ان ظالموں نے اپنے دربار میں بلوایا تو امام زین العابدین جب آ رہے تھے تو امام زہری نے دیکھا، عشق مصطفیٰ تھا دل میں اور غیرت ایمانی زندہ تھی۔ وہاں پر جب دیکھا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں اور ہاتھ کڑیاں لگی ہیں تو آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ کے اتھرو جاری ہو گئے۔ تو امام زین العابدین نے دیکھا، کہا زہری روتے کیوں ہو، کیا ہوا؟ کہا حضور یہ ہاتھوں کو اور ان ہاتھوں کو نسبت حسین کو اور نسبت حسین نسبت مصطفیٰ کو ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ ان ہاتھوں کے اندر خون رسول ہے اور خون رسول امام حسین سے آپ میں منتقل ہوا ہے، اور امام حسین کے ہاتھوں کو ہم نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے سنا ہے کہ آقا حسین پاک کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے، آج ان ہاتھوں کے اندر بیڑیاں اور کڑیاں لگی ہیں، ایسے کڑیاں لگی تھی۔ امام زین العابدین نے ایسے ہاتھ مارا اور کڑیاں وہیں ٹوٹ گئیں، بیڑیاں وہاں پہ ٹوٹ گئی، آپ نے ایسے ہی ہاتھ مارا۔ آپ نے فرمایا زہری ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، وگرنہ کیا ان کا تخت اور کیا یہ بیڑیاں ہم چاہیں تو ایک لمحہ کے اندر یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں اور ہم یہاں پر حکومت پہ بیٹھ جائیں، لیکن ہم نے کیا کہا؟ رضی باللہ ربا، ہم اپنی رب کی رضا پر راضی ہو گئے ہیں۔ سامعین
میں یہاں قرآن کی آیت پڑھوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب 100 بہانے بناتے ہیں, وقت ختم ہو گیا, ایک منٹ میں آپ کو آخری پیغام دے لوں. آپ نے ایک واقعہ, ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت صالح علیہ السلام, آپ نے نام سنا ہوگا. ان کی ایک اونٹنی کا نام بھی آپ نے سن رکھا ہوگا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی. ایک اونٹنی زمین سے پیدا ہوئی اور اس کے بارے میں اسے کہا گیا یہ اللہ کی نشانی ہے. اونٹنی تھی, جانور تھا, کوئی صالح علیہ السلام کے کوئی صحابی نہیں ہے, کوئی صالح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے, ایک اونٹنی ہے, جانور ہے. اللہ کے نبی کے حکم پہ اللہ نے پیدا فرمائی, تو اللہ نے کیا فرمایا, یہ اللہ کی نشانی ہے. ایک نبی کی دعا پر اللہ نے اس کو پیدا کیا, زمین سے, پہاڑ سے, وہاں سے اس کو نکالا. قوم سمود کو حکم ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی, ایک دن تم پیو گو, اور یہ تمہارے کھیتوں میں چرے گی, اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا. قرآن کیا فرماتا ہے, کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها. یہ اللہ کی اونٹنی ہے, ایک دن یہ پیے گی, وسقیاها, اور ایک دن تم پیو گے, تمہارے لیے پانی ہوگا. فکذبوه فعقروها, ان ظالموں نے اس جملے کو ٹھکرا دیا. فعقروها, اس کی کونچے اور اس کے پاؤں جو ہیں ان کو کاٹ دیا. فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها, اللہ نے اس گناہ کے بدلے میں پوری قوم سمود کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. کیوں کہ اس اونٹنی کا تعلق کس کے ساتھ تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ. اونٹنی, یہ جملہ میرا ذرا غور سے سننا, اونٹنی, یہ لفظ آپ کے ذہن میں رہیں, اونٹنی تھی. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں, ایک نہیں 6 آیتیں ہیں قرآن کی, اور کئی اور مقامات سے بھی نازل ہوئی. یہ میں صرف آخری پارے سے پڑھ رہا ہوں, سورۃ الشمس سے. اونٹنی, اس کا تعلق کس سے ہوا, اللہ کے نبی سے ہوا. اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے, جان سے بھی نہیں مارا, پاؤں کاٹے قوم سمود نے. تو اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا. بتاؤ حسین اور مصطفیٰ کی کیا نسبت ہے؟ میری بات سمجھ آئیے. ایک اونٹنی کا تعلق ہو جائے نبی سے, اس کی گستاخی کوئی کرے تو وہ پوری قوم تباہ ہو جائے, اور کوئی حسین کی گستاخی کرے جو حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ بعد میں زندہ رہ جائے, اور اس کی حمایت میں کوئی اور نکل آئے, کیا ہم امت مصطفیٰ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہماری غیرت ابھی زندہ ہے. جو بھی یزید لعین ملعون لعنتی اور یزید کی اولاد اور یزید کی حمایت میں آئے گا, ہم اسی طرح اس پر لعنت کریں گے جیسے ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. باقاعدہ انہوں نے فرمایا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جو یزید کی حمایت میں بولے وہ بھی یزید. کیا یہ بات دل کو تسلیم کرتی کہ نہیں کرتی؟ جو یزید کے حق میں بولے وہ یزید ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے یزید پر لعنت بھیجنا جائز, اسی طرح اس پر لعنت بھیجنا بھی جائز, چاہے وہ جتنے بڑے ممبر پہ بیٹھا ہو اور جتنی بڑی مرکزی مسجد میں بیٹھا ہو. مسجد اور ممبر کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے, اور مصطفیٰ کے نواسے حسین کا ہے. یہ تو خلیفہ ثانی جو ہمارے خلیفہ ہیں, پوری امت کے خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے ممبر پر یہ بتایا تھا پوری امت کو, اور جمعے کے روز بتایا تھا جب آپ خطبہ دے رہے تھے. حسین پاک بھی بچے تھے. صحابہ کا احترام دیکھیے اہل بیت کے حوالے سے. نام اپنا رکھا ہوا ہے سپاہ صحابہ, اور بے ادبی کرتے ہیں اہل بیت. اور بھائی ہم تو سرکار سے جس چیز کو نسبت ہو جائے, ہم تو نالین پاک کو اپنے لیے احترام سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہے. اور جس کا تعلق خون کا تعلق ہو اس کا احترام کو چھوڑ دے اور پھر حضور کے ممبر پہ بیٹھ جائے, اس کے ممبر کو ہم کیا تسلیم کریں گے؟ خطبہ دے رہے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین پاک چھوٹے تھے, بچے تھے, دوڑ کے آئے اور آ کے کہا اے عمر میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر جاؤ. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم ممبر سے نیچے اترے اور حسین پاک کو ممبر پہ بٹھا دیا اور کہا لوگوں میری بات سنو, حسین نے یہ فرمایا ہے کہ اے عمر. عمر بھی کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین. 22,000 مربع میل,
22,000 मुरब्बा मील का बादशाह, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी रियासत का बादशाह है, उसके सामने कोई उठता नहीं था। जब नीचे उतरे, कहा, हुसैन ने कहा है मेरे बाबा के मिंबर से नीचे उतरो। आपने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह की कसम उमर के बाप का मिंबर नहीं था, ये हुसैन के बाबा का ही मिंबर है। जब आपने ये जुमला बोला, हुसैन पाक मुस्कुरा दिए, नीचे उतरे, कहा, ऐ उमर आओ, आप मिंबर पे बैठो, हम आपको मिंबर पे बैठा रहे हैं, अब क़यामत तक आपको हमारे मिंबर से कोई नहीं उठा सकता। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, उसके बाद मैंने कहा, ओए अब मिंबर मुझसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मिंबर वाला मुझे खुद मिंबर दे के गया है। ये है एहतराम। आज बदबख्त लोग नाम और शक्ल आलिम की बनाए, बैठे मिंबर पर और कहे जी यजीद को कहो रहमतुल्लाह अलैह, लानतुल्लाह अलैकुम, लानतुल्लाह अलैकुम, लानतुल्लाह अलैकुम। ऐसों पर अल्लाह की लानत, ऐसों पर अल्लाह की लानत, और जो उसकी हिमायत में आए उस पर भी अल्लाह की लानत, और जो हुसैन पाक और असहाबे पाक से मोहब्बत करे उनको भी सलाम, और जो इस मिशन में उनके साथ चले उस हर फर्द को सलाम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।